ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اور آگے پھر کچھ تذکرہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس کتاب کی وراثت ان لوگوں کو دی ہے جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے. یہ چنیدہ اور منتخب بندے ہیں. ان بندوں کو ہم نے اس کتاب کی وراثت دی ہے. اب وہ بندے تین طرح کے ہیں. فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ تو وہ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. دوسرا طبقہ ہے ومنہم مقتصد، یہ ملے جلے اعمال کرتے ہیں. تیسرا جو سب سے اہم ہے سپرلیٹو ڈگری، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، ایک طبقہ ہے جو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے نیکیوں کی طرف سبقت کرتا ہے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مامورات کو بھی بجا لاتے ہیں، منہیات سے بھی بچتے ہیں، اور نوافل اور دیگر افعال خیر اور اعمال صالحہ میں خوب آگے ہوتے ہیں. یہ عموماً برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور اچھائیوں سے اپنے آپ کو قریب رکھتے ہیں. اور اگر بتقاضۂ بشریت کبھی خطا، بھول چوک اور گناہ معصیت ہو جائے تو معافی تلافی میں دیر نہیں کرتے. اچھا، یہ جو تینوں طبقہ ہے نا، یہ تینوں طبقہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جنت میں جائے گا. میرے بھائیو دوستو، اللہ نے یہاں جو تذکرہ کیا ان تینوں کا، تینوں تذکرہ کرنے کے بعد جو اپنے فضل و کرم کی جو جھلکیاں پیش کی ہیں اتنا غور کریں. جنات عدن یدخلونہا، ان کے لیے ایسی جنات ہیں جس کے اندر انہیں داخل کیا جائے گا. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، ان کے جو پوشاک ہوں گے وہ ریشم کے ہوں گے. منہ میں پانی تو آئے گا، آنا چاہیے، طلب تڑپ ہونی چاہیے، کیونکہ جب کسی چیز کی طلب اور تڑپ ہو تو پھر انسان اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے کیا کہا کہ ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور انہیں سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، یہ جو جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ خوشی میں کیا کہیں گے؟ اللہ تیرا شکر ہے. شکر کس کا ہے؟ اس اللہ کا جس نے ہم سے حزن کو، غم کو دور کیا. یہ حزن و غم، یہ تکلیف، یہ پریشانی دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، نہ یہاں نہ وہاں. یہ ذہن میں رچا اور بسا لیجئے، حزن و غم کو یہاں کے اور وہاں کے، اس کو دور کرنے والا، اس کا حل کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہرگز نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. مومن کیا کہیں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد؟ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا، یقینی طور پر، تاکیدی طور پر ہمارا رب لغفور، بخشنے والا ہے، شکور، قدردان ہے. یعنی اگر بندہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے اعمال اور افعال کرے تو اس کی وہ قدر کرتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کا تعاون کرے، کسی کے کام آئے تو ہمیں اس تعاون کی قدر کرنی چاہیے. اسی لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی آپ کے کام آئے تو کم از کم اسے جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا کریں. اگر آپ اس کو بھرپور طور پر ادا نہیں کر سکتے، اور کون ادا کر سکتا، تو کم از کم اللہ کے حوالے تو کر دیں. اللہ ہی تمہیں بہترین اس کا بدلہ دے، صلہ دے جو آپ نے تعاون کیا ہے. ان ربنا لغفور شکور. آگے جملہ ہے الذی احلنا دار المقامت من فضلی، قرآن پڑھے، جس نے ہمیں
ہمیشگی کی جگہ میں داخل کیا، موقع دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، عمل سے نہیں۔ عمل سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر اپنے اچھے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا تو کسی کے پلو پکڑ کر جنت جا سکتے؟ تھوڑا سا سوچا کریں کبھی کبھی۔ اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کا بھی استعمال کریں، البتہ اتنا یاد رہے کہ عقل کا استعمال شریعت کے دائرے میں ہو۔ عقل کا استعمال شریعت کے دائرے سے ہٹ کے نہ ہو، لیکن عقل لگایا کرے۔ من فضلہ، اپنے خاص فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، جہاں نہ تکلیف ہوگی، جہاں نہ پریشانی ہوگی، جہاں نہ تکان اور تھکاوٹ ہوگی، یعنی پرسکون جگہ۔ اس پرسکون جگہ میں موقع دینے والا اپنے فضل سے صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے۔ بھائیو دوستو،